السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. محترم سامعین، مشفق اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے نماز کی اہمیت۔ محترم سامعین، اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ وہ کون سی چیز ہے جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ کون سی چیز ہے جو مصیبت اور پریشانی کے وقت ایک مومن کے دل کو سکون پہنچاتی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں توحید کے بعد دوسرا اہم رکن ہے، تو یقیناً آپ یہی جواب دیں گے کہ وہ چیز نماز ہے۔ جی ہاں، یہ نماز ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں 70 سے زائد مقامات پر آیا ہے۔ یہ نماز ہے جو مومن کی معراج ہے، یہ نماز ہے جو مسلمان اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے، یہ نماز ہے جن کو جان بوجھ کر چھوڑ دینے والا حدیث کی روشنی میں کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ ہاں، یہی نماز ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ ہاں، یہی نماز ہے جس کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اِذَا حَسَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی، جب بھی کوئی مصیبت لاحق ہوتی تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ محترم سامعین، کس قدر افسوس کا مقام ہے، دین کا اتنا اہم ستون، کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی عبادت، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور آج ہم اس سے غافل ہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود ہم نماز سے دور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کو بھی نماز پڑھنی پڑتی تھی، حالانکہ ان منافقین کا انجام قرآن مجید میں کافروں سے بدتر بتلایا گیا ہے، مگر ان منافقین کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی اور کاہلی کے ساتھ اٹھتے ہیں، مگر وہ نماز پڑھتے ہیں۔ گویا ہماری حالت ان منافقوں سے بدتر ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ آذان ہوتی رہتی ہے، ہم کھیل کود میں، ٹی وی میں، میوزک میں، موبائل میں اور اپنے کام کاج میں مشغول ہو جاتے ہیں، ہمارے کانوں تک جو تک نہیں رہتی۔ کیا حال ہوگا ہمارا اپنے رب کی بارگاہ میں؟ محترم سامعین، اسلام کا دوسرا اہم رکن نماز ہے۔ مومنوں کی معراج نماز ہے، غموں کو ہلکا کرنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے، دل کے اطمینان کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر نماز کا تحفہ دیا تھا۔ نماز کے علاوہ تمام عبادتیں زمین پر نازل ہوئی۔ غور کریں، توحید زمین پر، روزہ زمین پر، حج زمین پر، زکوٰۃ زمین پر، مگر نماز آسمان پر۔ محترم سامعین، کچھ بھائی صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ بھائی صرف جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ بھائی صرف عید یا بقرہ عید کی نماز پڑھ دیتے ہیں۔ آج ہماری حالت ہے 8 کی 360 کی، 8 کی والی جمعے کی، 8 کی والی جنازے کی، 360 کی والی یعنی عید یا بقرہ عید کی نماز۔ اور اللہ خیر والصلاح، آج ہماری مسجدیں پکی ہوتی جا رہی ہیں، مگر نمازی کچے ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے مسجدیں کچی تھی اور نمازی پکے تھے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، مسجد تو بنا لی سب بھر میں ایمان کے حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی سب بھر میں ایمان کے حرارت والوں نے، بن اپنا پرانا پاپی برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ کفر و شرک اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ ہم نماز کیوں پڑھے، ہم نماز کس لیے پڑھے؟ کفر و شرک اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ جو نماز پڑھے وہ مومن ہے، اور جو نماز نہ پڑھے وہ اپنے آپ کو مومن نہ کہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 82۔
سنن ترمذی کتاب الصلاح کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 413 عن ابي هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته فان صلحت فقد افلح ونجح وان فسدت فقد خاب وخسر. ابو هريرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ عمل جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے حساب لیا جائے گا ان کی نماز میں اگر درست ہوئی تو یقیناً کامیاب ہوگا اور سرخرو ہوگا، اگر نماز خراب ہوئی تو بلا شبہ وہ ناکام اور نامراد ہوگا. بے نمازی قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا. بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم ہے. ہم نماز کیوں پڑھے؟ ہم نماز اس لیے پڑھے کہ بے نمازی کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے